إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اس وقت میرے سامنے وہ ساتھی اور احباب بھی موجود ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اعتکاف کی عبادت کی توفیق دی، اور وہ ساتھی بھی موجود ہیں جو اپنے کسی مشاغل کی بنا پر اعتکاف نہیں کر سکے، لیکن دونوں کے لیے الگ الگ طریقے سے فضائل اور محاسن سمیٹنے کے موقع موجود ہیں۔ اعتکاف ایک عبادت ہے جس کا معنی ہے قطع العلائق من الخلائق، مخلوقات سے تعلق توڑ دینا، خواہ وہ اپنے بیٹے ہوں، بیوی ہوں، دوست احباب ہوں، بھائی ہوں، مخلوقات سے تعلق توڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ دینا، یہ اعتکاف کا معنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف مسجد میں فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر حتی توفاہ اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کرتے تھے اپنے فوت ہونے تک، جب تک زندہ رہے آپ نے اعتکاف کیا۔ گویا یہ نبی علیہ السلام کی دائمی عبادت تھی، اور نبی علیہ السلام کے بعد امہات المومنین نے باقاعدہ اعتکاف کیا، اور وہ بھی مسجد کے اندر۔ یہ ایک بڑی عظیم و شان عبادت ہے، اس کا ثواب کسی صحیح حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ وہ ایک حدیث جس کی سند میں کچھ کلام ہے، فضائل میں پیش کی جا سکتی ہے۔ من اعتکف لیلۃ جعل اللہ بینہ وبین جہنم ثلاث خنادق کل خندق کما بین الخافقین، جس کو اللہ تعالیٰ ایک رات کے اعتکاف کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھدوا دیتا ہے، اور ہر خندق کا جو فاصلہ ہے وہ مشرق اور مغرب کے فاصلے کے برابر ہے۔
اس کی سند میں کچھ کلام ہیں، باہر کے کچھ صحیح حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں اعتکاف کی فضیلت ہو، اور یہ فضیلت کا مبہم ہونا، معلوم نہ ہونا، یہ اس کے بڑے شرف کی علامت ہے۔ جیسے روزے کا اجر مبہم ہے، ہر نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ نے محدود کیا ہے، کل عمل ابن آدم لہ یضاعف الحسنۃ بعشرۃ امثالها الی 700 ضعف، ابن آدم کی ہر نیکی بڑھائی جاتی ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، الا الصیام، سوائے روزے کے۔ اللہ پاک فرماتے کہ فإنہ لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ تو اس کا جو اجر ہے وہ مبہم ہے، بیان نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے جو خیر کے خصائل ہیں انہیں چھپا کے رکھا ہے، مبہم رکھا ہے۔ جیسے شب قدر ہے، ایک رات کی عبادت 84 سال کے برابر ہے، مگر وہ رات کی تحدید نہیں ہے، 5 طاق راتوں میں وہ منتقل ہوتی ہے۔ انسان دعا کرتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ مبہم ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر بتا دے کہ تیری دعا قبول ہو گئی تو بندہ پھر دعا کرنا چھوڑ دے گا تاکہ دعا کرتا رہے۔ اسی طرح جو اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں اس کا اجر موجود ہے، مگر حاصل ہوا یا نہیں ہوا، وہ عمل قبول ہوا کہ نہیں، یہ بات بھی مبہم ہے تاکہ بندہ عمل کرتا رہے۔ اسی طرح اعتکاف ہے، اس کا کیا اجر ہوگا، کیا ثواب ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا، مبہم رکھا، تاکہ بندے شوق و ذوق سے ہر سال اعتکاف کرنے کی کوشش کریں۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام اعتکاف کیوں کرتے تھے؟ یعنی عبادت تو معلوم ہے، 10 دن 10 راتوں کا مسجد کا اعتکاف، مسجد کے اندر خیمہ زن ہو جانا اور خلوت اختیار کر لینا، یہ اعتکاف ہے، یہ عمل ہے۔ آپ کیوں کرتے تھے؟ ایک اہم مقصد کی خاطر، اور وہ مقصد ہے شب قدر کو پا لینا، شب قدر کی تلاش، کہ بڑی یکسوئی کے ساتھ جاگ جاگ کر شب قدر کو پانے کی کوشش کی جائے۔ یہ مقصد ہے اعتکاف کا، اور مقاصد بھی ہیں۔ آخر 10 دن اور 10 راتوں کی عبادت، اور وہ بھی خلوت میں، قرآن پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو اپنے سائے میں لے لے گا، اس کو میدان محشر کی گرمی سے بچائے گا۔ تنہائی کی عبادت، خلوت کی عبادت، تو یہ 10 دنوں کی عبادت کوئی معمولی عمل نہیں ہے، مگر حقیقی مقصد اس رات کو پا لینا جس ایک رات کی عبادت 84 سال کے برابر نہیں بلکہ افضل ہے۔ کتنی افضل ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ یہاں بھی اجر کو مبہم رکھا گیا، چھپا کے رکھا گیا، 84 سال کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ افضل ہے۔ اس افضلیت کی مقدار معلوم نہیں کتنی افضل۔ ہاں، افضلیت
دینا یہ بندے کے دو اعمال پر موقوف ہے. ایک یہ کہ بندہ ریاکار نہ ہو، اس کا عمل دکھاوے کا نہ ہو بلکہ اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. تو جتنا اخلاص ہوگا اتنا اجر کی مقدار میں اضافہ ہوگا. 84 سال تو ہے، اس سے زیادہ، کتنا زیادہ؟ وہ آپ کا اخلاص. دوسرا معیار جو ہے وہ سنت کی اتباع، کہ آپ کے دل میں اتباع سنت کا کتنا ولولہ ہے، کتنا جذبہ ہے، کتنا شوق ہے، کتنا ذوق ہے، کتنی شدید طلب ہے، رغبت اور خواہش ہے. تو اس کے مطابق اس کے اجر کو بڑھایا جائے گا. 84 سال کی عبادت سے افضل یہ رات ہے. اس افضل کی مقدار متعین نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص کا اخلاص اور سنت کی اتباع کا جذبہ مختلف ہے. جتنا آپ میں اخلاص ہوگا اتنا اجر بڑھتا جائے گا. جتنا سنت کی پیروی کا شوق ہوگا اتنا اجر بڑھتا جائے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا اعتکاف کرنا اس کے کئی مقاصد تھے، مگر سب سے اہم اور واضح مقصد شب قدر کو پانا. شب قدر کی کوشش، اس کو پا لینے کی کوشش سب کو کرنی ہے، خواہ وہ اعتکاف میں ہو یا نہ ہو. راتوں کو اپنے گھروں کے کمروں کو اپنی خلوت گاہیں بنا لو، ان میں تنہا ہو جاؤ. کمروں کی تنہائی اور کمروں کی تاریکی اسے اختیار کر لو. یہ راتیں جو ہیں رمضان کی یہ سب سے قیمتی. رمضان کے جو دن ہیں جن میں آپ روزہ رکھتے ہیں ان سے بھی قیمتی رمضان کی راتیں. وہ لوگ روزے کو تہس نہس کر رہے ہیں جو روزے تک پابندی کرتے ہیں بعد میں آزاد ہو جاتے ہیں. وہ ٹی وی کا ایک مشہور کوئی بندہ ہے عامر لیاقت، وہ کہتا ہے کہ وہ روزہ افطار کر لیا، اب ہلہ گلہ شروع ہو، اب پابندیاں ختم ہو جائیں. اسی لیے وہ ٹی وی کے پروگرام گھنٹوں لوگوں کو لے کر بیٹھتے ہیں، اور جو شریعت کے مقاصد ہیں رمضان مبارک کے تعلق سے، ان مقاصد سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں. انہیں یہ معلوم ہے کہ ہماری دین سے وابستگی ہماری اصل طاقت ہے، اور دین سے دوری ہماری کمزوری. یہ لوگ ہمیں کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. وہ لوگ انتہائی خسارے میں ہیں جو اس قسم کے عناصر، اس قماش کے لوگوں کے پروپیگنڈے میں بہہ جاتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں. دنیا کی کوئی رات رمضان کی راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سارے زمانے کی راتیں ایک طرف ہوں، رمضان کی 30 راتیں ان کا مقابلہ نہیں. رمضان کی 30 راتیں ایک طرف ہوں، آخری عشرے کی راتوں کا مقابلہ نہیں. آخری عشرے کی راتیں ایک طرف ہوں، 5 طاق راتوں کا مقابلہ نہیں. اور 5 طاق راتیں ایک طرف ہوں، شب قدر کا مقابلہ نہیں. یہ زمانے کی کریم ہے، جو پورا زمانہ ہے اس کا نچوڑ، اس کی ایک کریم لیلۃ القدر. اس کو پانے کی کوشش کرنی ہے ہمارے معتکف ساتھیوں نے بھی، اور باقی سب نے، میں نے بھی اور آپ نے.
موقع بار بار نہیں آتے، سال بعد آتے ہیں، پھر اگلے سال انتظار کرنا پڑے گا. یہ مواقع موجود ہیں. بات ہماری محنت اور کوشش کی. یہ رات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پہلی خوبی کہ یہ نزول قرآن کی رات. اللہ اکبر، نزول قرآن کی رات. قرآن لوح محفوظ سے اتارا گیا، اسے آسمان تک پہنچایا گیا. کیا وہ شرف ہوگا، کیا وہ مقام اور موقع ہوگا، کیا وہ تقدس ہوگا. فرشتوں کے زمرے میں کلام الرحمن کو لوح محفوظ سے نکال کر آسمان تک پہنچایا گیا. پھر جب نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو آپ پر آہستہ آہستہ اتارا گیا. کبھی 5 آیتیں، کبھی 10 آیتیں. تو اس کا جو مکمل نزول ہے، پہلا نزول لوح محفوظ سے، یہ رمضان میں ہوا، رمضان کی رات میں ہوا. اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا. یہ کلام الرحمن کے نزول کی رات ہے. ذرا تصور میں جائیں وہ موقع کیسا ہوگا جب یہ قرآن لوح محفوظ سے الگ کر کے اسے آسمان تک پہنچایا گیا ہوگا. کیسا موقع ہوگا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک. ہم نے اسے لیلۃ مبارکہ میں اتارا، بابرکت رات. کتنی برکتیں، ان کی تحدید نہیں. لیلۃ القدر میں اتارا، قدر کی رات، عزت کی رات. جو اس رات کو جاگ لیں، احیاء کر لیں، عبادت کر لیں، ان کے لیے بھی قدر کی رات ہے. ان کی عزت میں بھی 2 چند اضافہ ہو جاتا. یہ اس کا پہلا شرف ہے کہ شب قدر جو ہے نزول قرآن کی رات. نمبر 2، وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کو کس نے بتا دیا لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم؟ شب قدر کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم؟ یہ خطاب کس سے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم الخلق. پوری کائنات میں سب سے بڑے عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ بھی نہیں جانتے کہ شب قدر کیا ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، کیا اس کا اجر ہے، کیا اس کا ثواب ہے، کیا اس میں معنویت ہے، کیا اس میں محاسن ہے. بندے کو کیا کچھ مل جائے گا اس رات کو جاگ لینے سے، آپ کو بھی معلوم نہیں. یہ دوسری شان ہوگی. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تیسری شان، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. برابر نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں، بلکہ افضل ہے. افضل کتنی ہے وہ اللہ جانتا ہے. اس کا علم کسی انسان کو نہیں، کسی فرشتے کو نہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے کتنی افضل. 1000 مہینے کی عبادت سے افضل. بعض علماء نے اس رات کو استدراک و ما فات کا نام دیا. استدراک و ما فات، وہ بندے جو اللہ کے دربار سے غیر حاضر تھے، نیکی کے کاموں سے غیر حاضر تھے، نماز روزے سے غیر حاضر تھے، انہیں ایک رات مل گئی. اپنی سابقہ کوتاہیوں کی تلافی کر لو. 84 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب کما لو، سچے توبہ طائب ہو کر، سابقہ حرکتوں سے معافی مانگ کر. اس رات کو جاگ لو، اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دے.
تو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل آپ کو ثواب مل جائے گا، گویا سابقہ کوتاہیوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ لیکن توبہ کے بعد سابقہ کوتاہیوں کا ازالہ ہو جائے گا، یہ موقع ہے۔ اس کو استدراک بولتے ہیں، استدراک، کمیوں کو دور کرنا، کوتاہیوں کو دور کرنا اور ایک چیز کو مکمل کر دینا، یہ استدراک ہے۔ تو بہت بڑا موقع ہے یہ اللہ تعالیٰ سے سچی دوستی کا اور سچی صلح کر لینے کا، سچی مصالحت کا۔ لیلۃ خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل۔ نمبر 4، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات کو فرشتے اترتے ہیں اور جبریل امین بھی اترتے ہیں، ملائکہ بھی اترتے ہیں اور جبریل امین بھی اترتے ہیں۔ یعنی یہ رات نزول ملائکہ کی رات ہے، یہ زمین فرشتوں سے بھری ہوتی ہے۔ کچھ علماء نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ زمین پر جاؤ۔ ہر مقام پر فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ جب میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو تم نے اعتراض کیا تھا، یہ تو فسادی ہوگا، خون ریزی کرے گا، ہم جو ہیں تیری عبادت کے لیے، جاؤ جا کے میرے بندوں کو دیکھو، فسادی خون ریزی کر رہے، جاؤ جا کر دیکھو، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے رویا جا رہا ہے، خلوتوں کی باتیں، جلوتوں کی باتیں، جاؤ جا کر دیکھو۔ اور ملائکہ آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں۔ علامہ ابن رجب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے زمین پر مہمان بن کر آتے ہیں، اور میزبان مہمان کی آمد سے قبل ہر چیز سجا کے رکھتا ہے، صفائی ستھرائی، سجاوٹ، تاکہ مہمان کو کوئی چیز بری نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہے، اللہ چاہتا ہے کہ زمین پر سجاوٹ ہو۔ یہ سجاوٹ چراغاں کی نہیں، پھولوں پتیوں کی نہیں، بلکہ سجاوٹ اللہ کے بندوں کی عبادت کی۔ یہ گلدستے کی طرح بندے ہو، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی مناجاتیں کر رہے، قرآن پڑھ رہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہے، تسبیح و تحمید کر رہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے جب ملائکہ آئیں، میرے مہمان آئیں، ہر طرف سجاوٹ ہو، نور ہی نور ہو۔ تو یہ راتیں بڑی قیمتی، ان کو برباد کرنا اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات فرشتوں کا نزول، جبریل امین کی آمد۔ وہ ایک لوگ بات بیان کرتے ہیں کہ وہ آ کر ہر شخص سے مصافحہ کرتے ہیں، جس سے مصافحہ کر لیں اس کی شب قدر قبول ہوگی۔ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں، یہ ثابت نہیں، مصافحہ کرنا ثابت نہیں۔ ملائکہ کا اترنا ثابت ہے، پوری زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے، یہ ثابت ہے، وہ یہ مصافحہ ثابت نہیں۔ تو یہ بات افسوسناک ہوگی کہ فرشتے موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بازاروں کی زینت بنے ہوئے، مردوں کا عورتوں کا اختلاط، کوئی پرواہ نہیں، تو کیا تاثر بنے گا؟ یہ بڑی ایک کڑی ذمہ داری، اس رات کی فضیلت، فرشتوں کی آمد، جبریل کی آمد، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی آمد پر اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ 5 راتیں، کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی، 5 راتیں اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ملائکہ کی آمد
ملائکہ کے رب کے امر سے، وہ خود نہیں آتے، اللہ ان کو بھیجتا ہے، ان کی ڈیوٹی۔ اور من کل امر، یہ من بمانا با ہے، اے بکل امر، اللہ کی طرف سے ہر امر لے کر، اس امر کی بھی تحدید نہیں، وہ رحمت کا امر، رضا کا امر، محبت کا امر، اس کی تحدید نہیں۔ رحمتیں بڑھتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں، اللہ کی رضا تقسیم ہوتی ہے، من کل امر۔ اور آگے سلام ہے، یا سلام، یہ رات سلامتی کی سلامتی، یہ اس کی 5ویں فضیلت ہے۔ سلام، سلامتی ہی سلامتی، اس رات کو شر نہیں ہوتا، کوئی فساد نہیں ہوتا، اللہ کے نیک بندے سکینت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر طرف ایک خاموشی کا عالم، اور یہ جو نور مدھم ہوتا ہے سورج کا یا چاند کا، اس کی توجیہ یہ ہے کہ ملائکہ بکثرت ہوتے ہیں۔ جب ملائکہ اوپر نیچے ملائکہ ہی ملائکہ ہوں گے، پھر یقیناً روشنی زیادہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، وہ روشنی ملائکہ کی آڑ میں ہوگی، مدھم ہوگی۔ اتنی عظمت ہے، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، ملائکہ سن رہے ہیں، کیا محبت کا عالم۔ اسید ابن حضیر کی حدیث، قرآن پڑھ رہے تھے، اچانک گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، قرآن بند کر دیا، گھوڑا خاموش ہو گیا، پھر قرآن شروع کیا، گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ نظر اچانک اوپر پڑی، دیکھا کہ گھر کے صحن سے لے کر اور آسمان تک قندیلیں روشن، ایک قطار لگی ہوئی ہے قندیلوں کی، چراغوں کی، نور ہی نور پھیلا ہوا۔ نبی علیہ السلام جا کے عرض کیا صبح کہ رات یہ معاملہ ہوا، فرمایا کہ تم نے قرآن پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ عرض کیا کہ بیٹا یحییٰ ساتھ ہی سویا ہوا تھا، مجھے ڈر لگا کہ گھوڑا بدک کر میرے بیٹے کو کچل نہ دے، تو مجھے ختم کرنا پڑا۔ اور یہ قندیلیں تھیں روشن آسمان تک، یہ ملائکہ تھے، تمہاری تلاوت سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک منظر دکھا دیا، ہمیں بتا دیا، اچھا پڑھنے والا ملائکہ کے جھمگٹے میں ہوتا ہے، اور فرشتے بڑے شوق سے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، استغفار کی، اللہ کی رضا کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی۔ تو کتنی بابرکت گھڑی ہیں، فرشتے موجود ہیں، سلامتی ہی سلامتی موجود ہے۔ اور ہی حتی مطلع الفجر، اس کی چھٹی خصوصیت ہے کہ یہ شب قدر ہے، اس کا دورانیہ چھوٹا نہیں ہے، کوئی گھڑی دو گھڑی، ایک آدھ گھنٹہ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ نہیں، اس کا آغاز معلوم نہیں ہے کب شروع ہوتی، آغاز معلوم نہیں، لیکن ہی حتی مطلع الفجر، یہ فجر کے طلوع ہونے تک قائم رہتی ہے۔ اختتام معلوم ہے، شروع کب ہوتی، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، اللہ بہتر جانتا، لیکن شروع ہونے کے بعد جاری رہتی ہے، اور ختم کب ہوتی ہے، فجر کے طلوع ہونے تک۔ اس کی رحمت ہے، رات کا امتداد کتنی پھیل جاتی، فجر کے طلوع ہونے تک ہے۔ اس میں ایک نقطہ ہے، اگر ایک انسان سونا بھی چاہے، آرام بھی کرنا چاہے، تو رات کے اول حصے میں سو جائے، مگر آخری حصے میں ضرور جاگے، ضرور اللہ کی عبادت کرے، قرآن پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ لیلۃ القدر کا آغاز معلوم نہیں ہے، اختتام معلوم، رات کا آخری حصہ، تو ہر رات کا آخری حصہ بڑا قابل قدر ہے، اس کا احیاء ہونا چاہیے، اس میں جاگنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر کا معمول تو 10 راتیں پورا جاگنا تھا، اذا دخل العشر الاواخر شد میثرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، آخری عشاء شروع ہوتا کمر کس لیتے،
خود بھی جاگتے پوری پوری رات اور اپنے اہل کو بھی جگاتے. یہ ہے لیلۃ القدر، اس کی ایک حقیقت اور اس کی اہمیت اور اس کا شرف اور اس کی عظمت. اور اعتکاف کا اصل مقصد اسی رات کو پانا. تو بندہ معتکف ہو یا نہ ہو، اس رات کی کوشش ہم سب نے کرنی. بہت زیادہ باہر بیٹھنا، بہت زیادہ کام کاج کرنا یا بہت زیادہ یہ دروس وغیرہ، اس کی ضرورت نہیں. اب آپ تنہا ہو جائیں اپنے خیموں میں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اگر یہ رات میں نے پا لی، ان وافقت لیلۃ القدر فما اقول، میں کیا کہوں، اللہ سے کیا مانگوں اگر یہ رات میں نے پا لی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ کہو یا اللہ تو عفو ہے، عفو، تجھے عفو سے محبت ہے، مجھے معاف کر دے. یہ تین جملے، انک عفو، عفو اللہ کا نام، تو عفو ہے، یہ اللہ کی صفت. عفو کا معنی گناہوں کو مٹا دینے والا. چار صفات ہیں، التواب، الغفار، الستار یا ستیر، العفو. سب سے بڑی صفت عفو ہے. تواب کا معنی توبہ کی توفیق دینے والا، اور توبہ کرنے والوں کو ان کی توبہ قبول کرنے والا. غفار کا معنی گناہوں کو چھپانے والا، گناہ موجود ہیں اللہ چھپا دیتے. ستار کا معنی گناہوں پر پردہ ڈالنے والا. عفو کا معنی گناہوں کو مٹا دینے والا. یہ سب سے بڑی خصلت گناہوں کے تعلق سے کہ اللہ رب العزت گناہوں کو مٹا دیتے. اللہم انک عفو، تو عفو ہے. اللہ تعالیٰ کو بطور خاص اس کے عفو ہونے کا واسطہ، تو عفو ہے، تحب العفو، اور تجھے معاف کرنا پسند ہے. معاف کرنا پسند ہے. اس میں بھی ایک نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے تو آپ بھی معاف کرنے والے بن جائیں. اس رات معاف کرو. کوئی رنجش کسی کی آپ کے دل میں ہو، معاف کر دو اس کو اپنے دل کی وسعت سے. کوئی ناراضگی ہو کسی بھی قسم کی، معاف کر دو. یا اللہ میں معاف کر رہا ہوں، تو بھی معاف کر دے. تحب العفو، تجھے عفو سے محبت ہے، معاف کرنے سے محبت. تو معاف کرنا اللہ کا محبوب عمل ہے، تو ہم کیوں نہ اس کو اپنائیں. اگر ہمارے کسی بھائی کی اس دل میں کوئی رنجش ہو، کوئی ناراضگی ہو، کوئی عداوت ہو، سب فراموش کرو، معاف کر دو، اور دل کو صاف کر کے خود اللہ سے معافی مانگو. بڑی جلدی معاف کر دیے جاؤ. دل کو صاف کر دو. دل کو صاف کر لینا، اسے جنت کا شارٹ کٹ کہا گیا. شارٹ کٹ، جنت کا قریبی راستہ دل کا پاک صاف ہو. من تصبح وليس في قلبك غش لأحد، اس طرح صبح کرو کہ تمہارے دل میں کسی بھائی کے خلاف کوئی میل کچیل نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، عداوت نہ ہو، بغض نہ ہو، اس کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو. صاف ستھرا دل ہو. سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا جنت کا داخلہ قریب کر دے گا. تو حب العفو، یا اللہ تو عفو ہے اور تجھے معاف کرنا پسند ہے. فاعف عنی، مجھے معاف کر. عائشہ یہ دعا کرنا اگر لیلۃ القدر کو پالو، یہ دعا کرنا. یہ سب سے اہم مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو معاف کروا لیا جائے اور بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، گناہوں کے تلوث سے پاک صاف ہو جائے. یہ ایک بہت بڑی عظمت ہے، اور جس رمضان میں انسان اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ انسان کامیاب ہے. جنت کا داخلہ گناہوں سے پاک صاف ہونے میں. گناہ اگر باقی ہیں تو جنت کا داخلہ نہیں مل سکتا. پوری طرح پاک صاف ہو جاؤ گے تو داخلہ ملے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کا ذکر کریں،
اور تمام راتوں کا احیاء کریں، خوب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، توبہ اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ اس رات، بلکہ ہر رات، رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے۔ اس ماہ سیام میں ہم سب کی گردنیں اللہ رب العزت جہنم سے آزاد کر دے۔ جو بھی اس مجلس میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام بھائیوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ صحت دے دے، شفا دے دے۔ مقروض ہیں تو اللہ قرضہ ادا کرنے کی ہمت دے دے۔ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ عافیت دے دے، اللہ تعالیٰ رحمتوں سے ڈھانپ لے اور مغفرت اور رضا اور محبت کے فیصلے فرما لے، اور اس مہینے کا اختتام جو ہے ہم سب کی جہنم سے آزادی کی صورت میں ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔